بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحانی عامل۔ دوستوں، عملیات کی دوسری کلاس کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم عمل میں مزاج معلوم کرنے کا طریقہ اور رجال الغیب کے نقشے کی وضاحت کریں گے اور اس نقشے سے سمت کا تعین کرنا سیکھیں گے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں عملیات کی دوسری کلاس۔ کسی بھی عمل میں عامل اپنا مزاج کیسے معلوم کرے گا، اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اس چارٹ میں آپ کو چاروں مزاج نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چارٹ کو سمجھتے ہیں۔ آتش کا مطلب آتشی، اور باد کا مطلب بادی، اور پھر خاک سے خاکی اور آب سے آبی مزاج کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس چارٹ میں ہر مزاج کے نیچے آپ کو حروف تہجی نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نے اپنے نام کے حروف کے اعتبار سے اپنا مزاج معلوم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر امجد نامی شخص کا مزاج اس چارٹ کے مطابق آتشی ہے، اور ایک سمینہ نام کی لڑکی کا مزاج اس چارٹ کے مطابق آبی ہے۔ تو دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ عامل کے مزاج معلوم کرنے کا عمل میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو عملیات میں کیسے استعمال کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ایک اور چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اب ذرا اس چارٹ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں آتش و باد کے آگے بہتر موافق، آتش و آب کے آگے رکاوٹ اور ناموافق، آتش و خاک کے آگے مصادق لکھا نظر آتا ہے۔ اور ہم اس کا مزید مطالعہ کریں تو آب و خاک کے آگے بہتر موافق، خاک و باد کے آگے رکاوٹ، ناموافق، اور آب و باد کے آگے مصادق لکھا نظر آتا ہے۔ دوستو، ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو تفصیل سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آتش و باد کا مطلب یعنی آتش اور بادی کا ملاپ۔ آتش و آب کا مطلب آتش و آبی کا ملاپ۔ آتش و خاک کا مطلب آتش و خاک کا ملاپ۔ آب و خاک کا مطلب آبی و خاکی کا ملاپ۔ خاک و باد کا مطلب خاکی اور بادی کا ملاپ۔ اسی طرح آب و باد کا مطلب آبی اور بادی کا ملاپ۔ اب دوستو، ان کے آگے جو لکھا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آتش و باد کے آگے بہتر اور موافق لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دو مزاج کے لوگ، جن میں سے ایک کا آتش ہوگا اور دوسرے کا بادی ہوگا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک طالب اور دوسرا مطلوب بنتا ہے تو اس عمل میں ان کو کامیابی ہوگی اور وہ عمل موافق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آتش کا طالب آبی مطلوب سے عمل کرے گا تو اس عمل میں رکاوٹ آئے گی اور وہ عمل اس کے لیے ناموافق ہوگا۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں آتش و خاک کے آگے مصادق لکھا نظر آتا ہے۔ دوستوں، مصادق مصدق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی ہم آہنگی، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ اگر عمل میں ان دو مزاجوں کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل میں عامل کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ اسی طرح ہم نیچے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آب و خاک کے آگے بہتر موافق لکھا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آبی اور خاکی آپس میں عمل کریں گے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح نیچے آ جائیں خاکی اور بادی، تو اس میں رکاوٹ ہوگی اور وہ عمل ناموافق ہوگا۔ اسی طرح آب و باد کو دیکھ لیں۔ دوستوں، اب اس چارٹ کی روشنی میں امجد نامی شخص اگر سمینہ کو مطلوب رکھتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آتش و آب میں ٹکراؤ ہے۔ اس صورت میں نام تبدیل کر کے اس دشمنی اور ٹکراؤ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں ہم مزید دو ناموں فخر اور ریحانہ کا مزاج معلوم کرتے ہیں۔ فخر کا مزاج آتشی ہے اور ریحانہ کا مزاج خاکی ہے۔ اب اگر چارٹ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آتش و خاک ایک دوسرے کے مصادق ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ مصادق کا مطلب ہوتا ہے ذہنی ہم آہنگی، میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی طالب یا مطلوب بنتا ہے تو عمل میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ یعنی ان دونوں کے نام کا مزاج مصادق ہے، جو ذہنی ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے۔
یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ عامل کا مزاج صرف محبت اور دشمنی کے عملیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تسخیر عملیات میں عامل کا مزاج معلوم نہیں کیا جاتا، کیونکہ عامل کا مزاج چاہے کچھ بھی ہو، اس کو تسخیر عملیات کی شرائط کو لازمی پورا کرنا ہوتا ہے، جو عامل کے مزاج سے مشروط نہیں ہے۔ تسخیر عملیات کے تمام اصولوں میں عامل کے مزاج کی کوئی شرط نہیں ہوتی، اس لیے تسخیر عملیات میں عامل کے مزاج کو نظر انداز کر کے عمل کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ عامل کے مزاج کے حوالے سے میری بات مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں رجال الغیب کے نقشے کی۔ ویسے تو دوستوں، رجال الغیب کا ایک پورا نقشہ ہوتا ہے جس کو سمجھانا ایک مشکل کام ہے۔ دوستوں، آپ کو رجال الغیب کا نقشہ اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، جس میں آپ کو 4 ڈائریکشن مشرق، مغرب، شمال، جنوب نظر آ رہی ہوں گی۔ اب دوستوں، آپ کو اسکرین پر ایک اور چارٹ نظر آ رہا ہوگا، اس میں بھی آپ کو 4 ڈائریکشن نظر آ رہی ہوں گی، یعنی کل 8 ڈائریکشن ہو گئی، لیکن دوسرے والے چارٹ میں ہر ڈائریکشن ڈبل ہے، یعنی جنوب مشرق، شمال مشرق، شمال مغرب اور جنوب مغرب، یعنی کل 8 ڈائریکشن ہو گئی ہیں۔ ان 8 ڈائریکشن کو چاند کی ایک ماہ کی تاریخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ دوستوں، اب ذرا بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ چاند کی کسی بھی تاریخ کو عمل شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنی اس تاریخ کو ان 8 ڈائریکشن میں تلاش کرنا ہے، اور جس ڈائریکشن میں آپ کی تاریخ ہوگی، آپ نے عمل سے پہلے اس طرف منہ کر کے رجال الغیب کی خدمت میں سلام عرض کرنا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ دوستوں، دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ایہا الارواح المقدسہ، آیونونی بی قوت نظرونی بی نظرت عجیبونی بی دعوی نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلمکم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، اللہم صلی علی خضر۔ اور دوستوں، جب دعا پڑھ لیں تو عمل کی تیاری سے پہلے آپ نے اس ڈائریکشن سے ہٹ جانا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکشن صرف دعا پڑھنے کے لیے تھی۔ اب آپ نے عمل اس ڈائریکشن کے مخالف کرنا ہے، اور وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ڈائریکشن کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور ڈائریکشن کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی۔ دوستوں، اب اس ڈائریکشن کو سیدھے ہاتھ کی طرف رکھ کر آپ کی جو بھی ڈائریکشن ہو اس طرف منہ کر کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب اس ڈائریکشن کو آپ نے روز نقشے کے حساب سے تبدیل کرنا ہے، اور عمل سے پہلے روز رجال الغیب کو سلام عرض کرتے ہوئے دعا پڑھنی ہے۔ اب اگر یہ نقشہ اور تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں تو ہم نے اس کا ایک اور آسان حل نکالا ہے۔ جو لوگ نقشے اور ڈائریکشن کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے، وہ اس چارٹ کو دیکھیں جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا۔ اس چارٹ کے مطابق اگر کوئی عامل چاند کی 7 تاریخ کو عمل شروع کرتا ہے تو رجال الغیب کی سمت اس دن مشرق کی طرف ہوگی، تو عامل کو چاہیے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے رجال الغیب کو سلام عرض کرتے ہوئے دعا پڑھ لے۔ دعا کے بعد اب جو عامل کی سمت ہے وہ شمال ہے، تو عامل کو اب عمل کرنے کے لیے شمال کی طرف سمت کر کے عمل کرنا ہوگا۔ اور دوستوں، عامل پھر روز اسی طرح چارٹ کے مطابق روزانہ اپنی سمت کو تبدیل کرتا رہے جب تک عمل ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک چیز کی میں اور وضاحت کر دوں کہ اس چارٹ میں جو ڈبل ڈائریکشن ہیں، جیسے جنوب مشرق، تو اس حوالے سے رجال الغیب کے نقشے کو دیکھیں۔ اس میں جنوب اور مشرق کے درمیان جو ڈائریکشن ہے وہ جنوب مشرق ہے، یعنی جنوب اور مشرق کے درمیان منہ کرنا ہوگا، اور جنوب مشرق کی ڈائریکشن کو سیدھے کندھے کی طرف رکھیں تو شمال مشرق آتا ہے۔ بس دوستوں، اس طرح بآسانی آپ نے عمل کے دوران رجال الغیب کی طرف رخ ہونے سے بچنا ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں نقش کی عنصری چالوں کے علاوہ نقش کو پر کرنے کا طریقہ، عمل کی ساعتیں، دنوں کے اعتبار سے، اور عمل کی تقسیم کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ اور دوستوں، ویڈیو کے آخر میں ایک بات کہ عملیات کی کلاسز کو تیار کرنے میں بہت زیادہ محنت اور وقت لگتا ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید کلاسز کو شیئر کریں۔ اور دوستوں، ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز دوست
اور چینل کے بہت بڑے سپورٹر جناب سید ذکی رض صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں، ان کے اہل خانہ کو خوشی عطا فرمائیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں، انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔